بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 3-4 روز کچھ طبیعت علیل تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے بہت سے احباب سے موبائل وغیرہ کے ذریعے ان سے باتیں نہیں ہو سکی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اب طبیعت بہتر ہے، اور آج رمضان کا دوسرا دن ہے۔ آپ سب کو اس مہینے کا ہر لمحہ مبارک ہو۔ وہ مہینہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزرے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہم سب گنہگار بندوں کی مغفرت اس رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے پروردگار کا کہ اس نے ایسا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ میں مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سے جو گناہ ہوئے تھے وہ دوبارہ نہ ہوں۔ یہ بھی ہم عزم کر لیں، توبہ اصلی یہی ہوتی ہے کہ ہم قصد کر لیں کہ اب اس گناہ کی طرف ہم نہیں لوٹیں گے۔ تو یہ مغفرت اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بخش رہا ہے، اور آگے کی زندگی کو ہم بالکل ویسے ہی گزاریں جیسا رب تعالیٰ چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں یہ حیات عطا فرمائی ہے۔ آج ہم موجود ہیں، آج ہم زندہ ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگوں کو اس وقت ہم قبرستان میں دیکھ رہے ہیں، تو کیا پتہ کسے معلوم ہے کہ اگلا رمضان اسے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ صرف کورونا ہی سے موت نہیں ہوتی ہے کہ کورونا سے بچیے تو آپ موت سے بچ گئے۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جن کا انتقال ہوا ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ کورونا کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسری بیماریاں ان کو تھی، دوسری وجوہات تھے، دوسرے اسباب تھے، بس اللہ نے چاہا اور ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو جب یہ رمضان ہمارے پچھلے گناہوں کو بخشوا رہا ہے، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما رہا ہے، تو ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں جو ہم پر باقی ہیں جنہیں ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا ہم ادا نہ کر سکے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں، جیسا میں نے اپنی پچھلی کلپ میں کہا تھا، ٹریننگ کے لیے یہ مہینہ آیا ہے، ہمیں سنوارنے کے لیے آیا ہے، تو ہم وہ چیزیں شروع کریں جس کو ہم ریگولر رکھیں اپنی زندگی میں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے بتایا تھا، اس سے بہتر انداز میں لوگ کر رہے ہوں گے، مگر وہ چیزیں ضرور اتنا کم سے کم ہم کریں۔ استغفار کریں 70 مرتبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں، کوشش کریں رمضان کریم میں ایک قرآن کریم ختم ہو، ہم اسے مکمل کریں، پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے ہر دن ایک روٹین بنا لیں کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے۔ اور ساتھ میں نے قضائے عمری کے تعلق سے کہا تھا کہ وہ جو پچھلی ہماری قضائے ہو گئیں جنہیں قضائے عمری کہتے ہیں، اس کے تعلق سے کہا تھا کہ بہت اگر کسی کو تیز پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، تو اس کا طریقہ علماء کیا بتاتے ہیں تو میں بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ آج اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ہماری مغفرت ہم سب کی ہو رہی تو ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے اوپر جو پچھلی نمازیں ہیں جو قضا ہو گئی ہیں جو ہم سے، وہ ہم اسے پڑھنا شروع کریں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جتنی زیادہ کوشش کر سکیں اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں تب سے ہماری کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی، فوت ہو گئیں، ہم سے قضا ہو گئیں۔ اگر یاد نہیں ہے، بالکل ہی بہت کم پڑھا تھا، تو بالکل اول دن سے یہ مان لے کہ بلوغ کے بعد سے ہی ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو جب سے انسان بالغ ہوا ہے اس کے بعد سے وہ کاؤنٹ کر لے، یا اگر اسے یاد ہے کہ کتنی قضا ہوئی ہے تو اسی کی نیت کرے، اسی کا ارادہ کرے، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے اوقات اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، صرف اسی کو پڑھے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر دن آپ 5 نماز ادا پڑھیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر دن آپ پچھلے دنوں میں سے کسی دن کی قضا بھی پڑھ لیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جیسے فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور ساتھ میں آپ قضا بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو یوں نیت کریں کہ وہ فجر جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی، اب یہ یاد نہیں نا کہ کس سن میں، کس وقت، کس مہینے، کون سے دن ہوئی تھی، تو آپ صرف یہ کہہ لیں گے کہ وہ قضا، وہ فجر کی وہ قضا جو مجھ سے سب سے پہلے ہوئی۔ ظہر میں آپ نے کہا ظہر کی وہ قضا جو مجھ سے سب سے پہلے ہوئی، عصر میں اسی طرح، مغرب اور عشاء میں بھی۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان اوقات ہی میں آپ پڑھیں، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ وہ وقت جس میں نماز کا پڑھنا منع ہے، اسلام نے روکا، اس اوقات کے علاوہ کسی بھی
کہ وقت میں آپ اپنی قضا نماز کو پڑھ سکتے ہیں. ایک دن میں آپ 2 دن کی پڑھ لیجئے, 4 دن کی پڑھ لیجئے, جیسی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. نہیں تو کم سے کم ہر دن آپ یا ہر وقت ایک وقت کی آپ پچھلی جو آپ کی قضا ہوئی ہے وہ بھی پڑھ لیں. اور اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ جیسے پڑھتے ہیں نماز ویسے ہی پڑھیں, یا اگر آپ کچھ فاسٹ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ قضا پڑھ لیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے نیت کی, مثال کے طور پر ظہر کی, کہ ظہر کی وہ نماز جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی میں اس کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف سے, اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے تکبیر تحریمہ باندھ لیا. پھر سیدھے سورہ فاتحہ پڑھیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پورا سورہ فاتحہ ولا تک پڑھیے. اور اس کے بعد آپ کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو چھوٹی وہ پڑھ لیجئے, والعصر ہے, انا اعطیناک الکوثر ہے, یا قل هو اللہ احد, جو بھی ہو ترتیب کے ساتھ آپ اسے پڑھیں گے. تو سیدھے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا تکبیر تحریمہ کے بعد, پھر کوئی سورت ملا لی اور رکوع کر لیا. رکوع میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے بجائے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں گے تو بھی کافی ہے. اسی طرح سجدے میں بھی صرف 1 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ, دوسرے سجدے میں بھی صرف 1 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کہہ کے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیے الحمد سے, اور کوئی سورت ملا لیجئے, اور رکوع اور سجدہ اسی طرح کیجئے کہ ایک بار سبحان ربی العظیم اور ایک بار سبحان ربی العلیٰ. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جلدی چاہتے ہوں. اب اگر یہ ظہر کی فجر کی نماز ہے جو آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو اس میں دوسری رکعت میں اتحیات پڑھیں گے, اور اتحیات پڑھنے کے بعد آپ تیار جب پورا ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی محمد و آلہ, اور اس کے بعد سلام پھیر دیجیے. اتنے میں آپ یہ 2 رکعت فجر کی قضا کرتی وہ آپ نے پوری اسے پڑھ لیا. آپ نے ظہر کی اگر ہے مغرب کی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ تیسری اور چوتھی رکعت بھی پڑھ لیں. تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں جب آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, صرف سورہ فاتحہ. لیکن جب آپ قضا پڑھ رہے ہیں اور جلدی چاہتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ کی جگہ تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع کر لیجئے, کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور رکوع میں آپ 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم, تو تیسری اور چوتھی دونوں میں آپ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ رکوع سجدہ کرنے کے بعد اتحیات پڑھیں اور اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کے سلام پھیر دیں. تو اس طرح آپ کو 4 منٹ بھی نہیں لگے گا یہ 4 رکعت پڑھنے میں. مگر دوستو اسے پڑھنا آپ شروع کریں, قضا آپ کے اوپر باقی ہے. مغفرت کا مطلب یہی ہے نا کہ جو پچھلے گناہ ہو گئے ہیں اور ان میں جو چیزیں باقی ہیں آپ پر, آپ نے توبہ کر لی, اللہ نے مغفرت فرما دی, لیکن اب وہ چیز جو اللہ فرما رہا ہے یہ قضا تو نے کی, اسے تو قضا پڑھنا ہی پڑھنا, تو اس کو آپ پڑھیں تاکہ آپ اس مغفرت کے, ہم سب اس مغفرت کے صحیح حقدار بن سکے, مستحق ہو جائیں. تو یہ طریقہ ہوگا. آپ ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں جس وقت کی جو نماز ہے اس وقت کی وہ قضا بھی پڑھ سکتے ہیں, الگ سے جو اوقات اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. وطر کی بھی قضا کرنی ہوگی کیونکہ وطر واجب ہوتی ہے. تو اس میں تینوں رکعت میں آپ جب نیت کر کے آپ نے نیت کی, اور سب سے پہلے جو وطر واجب جو مجھ سے قضا ہوئی میں اس کی نیت کرتا ہوں, یہ کہہ کے آپ نے نیت کی, اور اس کے بعد آپ نے سیدھے سورہ فاتحہ پڑھی. آپ ثنا نہ پڑھیں, اعوذ باللہ بسم اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا تو بھی صرف سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیں گے, ایسا آپ کر سکتے ہیں. سورہ فاتحہ صرف پڑھ لیجئے اور سورت ملائیے. تینوں رکعت میں آپ ایسا کریں گے, بیچ میں آپ تحیات پڑھیں گے جیسا پڑھا جاتا ہے, اور جب تکبیر قنوت پڑھی جائے گی وطر کی تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے جو پڑھتے ہیں تکبیر قنوت, اس کی جگہ آپ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں, اور کہہ کے رکوع کیجئے, التحیات پڑھیے, اور اللہم صلی علی محمد علیہ کہہ کے سلام پھیر دیجئے. اس طرح 20 رکعت آپ پر ڈیلی جو آپ کی قضا ہوئی ہے تو یہ 20 رکعتیں ہوں گی, جس میں 3 رکعت وطر کی ہے, باقی 17 وہ فرائض ہیں, 3 واجب ہے, 17 فرض ہیں. تو جلد سے جلد کوشش کیجیے کہ آپ اپنی قضا پڑھ لیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں دوستو, موت کب آ جائے, وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا سب کو کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب رہا سوال کہ اگر ہم نماز کے علاوہ کسی وقت میں, آج کل رمضان ہے, ہم نکال رہے ہیں 20 منٹ الگ سے دن میں کسی وقت, تو یاد رکھیے 3 اوقات میں مت پڑھیے گا. اب رمضان میں نے کہا کہ آپ شریعت کا مسئلہ بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے, تو یہ بھی ایک موقع رہے گا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ چاہیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو بتایا جائے گا. تو اوقات کے تعلق سے 3 وقتوں میں نماز کو پڑھنا ناجائز ہے, اجازت اس میں پڑھنے کی نہیں ہے. اور وہ 3 وقت کیا ہے؟ ایک تو سورج نکلنے کے بعد, جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد سے 20 منٹ تک طلوع,
اس کو کہتے ہیں طلوع کے وقت، یعنی طلوع سے 20 منٹ تک جب سورج وہ چمکنے لگے، آنکھیں چندھیانے لگے دیکھنے میں، وہ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. تو یہ 20 منٹ گویا جب فجر کے بعد سورج نکلا ہے تو 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح جب سورج ڈوبتا ہے، سن سیٹ کا ٹائم ہو، تو ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. 2 وقت یہ ہو گیا. اور تیسرا وقت ہے وہ نصف نہار کا وقت، جو زوال کا وقت ہوتا ہے. تو نصف نہار کا وقت کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو میں بہت آسانی سے سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اسے سیکھ بھی لیجئے. بھی ایک مسئلہ ہے تاکہ آپ کو کبھی دن میں نماز پڑھنا ہوا، کوئی بھی آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، قضا پڑھنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم اس وقت نہ پڑھیں جو نصف نہار کا وقت ہوتا. تو نصف نہار 2 ہے، نصف نہار شرعی اور نصف نہار حقیقی. نصف نہار، نصف النہار بالکل مڈ آف دا ڈے، دن کے بیچ کا حصہ. تو ایک تو مڈ ڈے شرعی ہے، نصف نہار شرعی، اور ایک ہے نصف نہار حقیقی، ایکچول جو ہے. تو نصف نہار شرعی کیا ہے؟ یہ جو آپ آج کل روزہ شروع ہوتا ہے، جو آپ نے سحری کا وقت ختم ہوا، صبح صادق کا سے جب صبح صادق ہوتی تو اس وقت آپ کے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. تو یہ وقت جو ہے صبح صادق سے لے کے آج کل مثال کے طور پر ہمارے یہاں کے اور اطراف کے علاقوں میں 4 بجے، ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں 4 بجے صبح، اور سورج ڈوبنے کا ٹائم یہ ہے یہاں 6:30 بجے تقریباً. میں ایک مثال ہے یہ آپ کے سامنے، ہر آدمی اپنے علاقے کا ٹائم دیکھے گا کہ کب اس کے یہاں سحری کا وقت یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا، صبح صادق کب سے شروع ہے. تو صبح صادق سے لے کے آفتاب ڈوبنے تک کا جو ٹائم ہے، جتنے گھنٹے ہیں، اس کا آپ آدھا کیجئے. آدھا جب کریں گے وہی وہاں سے یہ نصف نہار شرعی کی اسٹارٹنگ ہوگی. یہ مڈ ڈے جو شریعت کے لحاظ سے اس کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ جیسے 4 بجے صبح صادق شروع ہے، فجر کا وقت شروع ہے، اور 6:30 بجے یہاں پر مغرب کا وقت ہے، غروب کا وقت ہے. تو اس طرح یہ 14.5 گھنٹے کا ٹائم ہے. تو 14.5 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 7.25 گھنٹے. تو اب ہم صبح صادق جو 4 بجے ہے، 4 بجے کے بعد 7.25 دیکھیں گے تو وہ 7.25 آتا ہے 11:15 بجے، 11:15 پر. یہ گویا نصف نہار شرعی کی اسٹارٹنگ ہوئی، شروعات ہوئی 11:15 بجے دن میں. اب یہ نصف نہار شرعی، اب یہاں سے کوئی نماز ہم پڑھ نہیں سکتے. کب تک نہیں پڑھیں گے؟ جب تک نصف نہار حقیقی نہ ہو جائے، جو ایکچول مڈ ڈے ہے وہ نہ ہو جائے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ وہ آپ دیکھیں گے کہ سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے، صبح صادق نہیں، سورج نکلنے کا، سن رائز کا جو ٹائم ہے، وہاں سے لے کے سن سیٹ کا جو ٹائم ہے، اس کے بیچ میں کتنے گھنٹے؟ تو سن رائز کا ٹائم مثال کے طور پر یہاں 5:30 بجے ہے، 5:30 بجے، اور سن سیٹ کا ٹائم وہی 6:30 بجے. تو اس درمیان کتنے گھنٹے ہو گئے؟ یہ تقریباً ہو گئے 13 گھنٹے. 13 گھنٹے کو آدھا کریں گے، ہاف کریں گے، تو یہ ہو جاتا ہے 6.5 گھنٹے. 6 گھنٹے 30 منٹس. تو یہ 6 گھنٹے 30 منٹس کب ہوں گے؟ تو ہم دیکھیں سورج نکل رہا تھا یہاں پر 5:30 بجے، 5:30 کے بعد دیکھیں 6.5 گھنٹے کب ہوتا ہے؟ تو وہ آ جائے گا آپ کا 12 بجے. 5:30 سے 6.5 گھنٹے جوڑنا ہے، 5:30 سے 6 گھنٹے جوڑیں تو 11:30 ہوتا، اور آدھا گھنٹہ اور جوڑا تو 12. تو 6.5 گھنٹے جو ہیں سورج نکلنے سے لے کر جو ہوگا وہ 12 بجے ہوگا. تو یہ نصف نہار حقیقی یہ ہوا 12 بجے، اور نصف نہار شرعی تھا 11:15 بجے. تو 11:15 سے لے کے 12 بجے تک کا یہ ٹائم جو ہے، اس ٹائم کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. علاقوں کے حساب سے کم زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے، کہیں 45 منٹ، کہیں کچھ کم، کہیں کچھ زیادہ ہوگا. تو اس طرح آپ اس کو سیکھ لیں، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، تاکہ کبھی بھی کہیں بھی ہوں، سفر میں، حضر میں، معلوم کرنا ہو آپ کو سوال کا ٹائم کیا ہے، نصف نہار کا ہے، آپ کو آرام سے معلوم ہو جائے، تاکہ آپ اس سے ہٹ کر نماز کو پڑھا کریں. تو اس میں کوئی بھی سجدہ، کوئی بھی نماز دوستو جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر پہلے ہی سے نماز جنازہ آ گیا ہے اور اب وقت ہو گیا نصف نہار کا، تو اب روکا جائے گا کہ نہیں بھائی، ابھی وقت نکل جانے دو، نماز جنازہ ادا کی جائے. اگر جنازہ آ گیا ہے تو کوئی کوئی بھی نماز پڑھنا نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی دوسرے اوقات میں کریں. ہاں، ذکر ہے، تسبیح ہے، درود ہے، آپ ان اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے شروع کیجیے پڑھنا. اور یہ جو کبھی بھی
نماز ایسی اس کو پڑھ لیجیے، یہ سب بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط بات ہے، اس پر بالکل آپ اپنا حساب لگائیے اور اسے پڑھنا شروع کیجیے۔ پیارا مہینہ آیا ہے، دوست بن کر رمضان آپ کے ساتھ آیا ہے، آپ کی بھلائی کے لیے آیا ہے اور بہت کچھ آپ کو عطا کر کے یہ جائے گا۔ بس جب یہ جائے تو یاد رکھیے گا، ایسے دوست نے جو کچھ آپ کو سکھایا ہے آپ کو اسے باقی رکھنا ہے آگے کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقتوں کو، روزوں کو قبول فرمائے اور مولا جو کچھ بھی حقوق تیرے ہیں، تیرے بندوں کے ہیں، وہ سب ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا